رکشا ڈرائیور پوزیشن ہولڈر طالب علم کو 50 لاکھ روپے دینا اور پنجاب بھر میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کے فروغ کے لیے ہزاروں کمپیوٹر دینا. یہ سب اقدامات ان کی تعمیری سوچ اور تعلیم کے فروغ کے لیے ان کی کاوشوں کا ایک مختصر خاکہ ہے. خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ لائٹ قومی یکجہتی کے فروغ کو خاص ترجیح دے رہا ہے. اس کی مثال ملک کے مختلف صوبوں اور دور دراز سے آئے ہوئے طلباء کو ہمارے ہاں تربیت اور مفت قیام قوام کی سہولیت دینا. ہمارا منصوبہ ہے کہ 200 طلباء کے لیے ہاسٹل کا قیام کیا جائے اور اس کے ساتھ ہی 4 لیبس بھی بنائی جائیں. اس کے علاوہ لائٹ کو یونیفارم اور دوسرے اخراجات کے لیے بھی فنڈ کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ نیب کے دائرہ کار میں ہے. ان تمام کاموں کے لیے تقریباً 5 کروڑ روپے درکار ہوں. میں امید کرتا ہوں کہ جناب وزیر اعلیٰ پنجاب جو کہ تعلیمی میدان میں کافی کارروائی نمایاں انجام دے رہے ہیں ہماری حوصلہ افزائی کریں گے. میں جناب میاں محمد شہباز شریف وزیر اعلیٰ پنجاب، چیئرمین نیب جناب عدنان خواجہ اور آپ سب مہمانان گرامی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ طلباء کی حوصلہ افزائی کے لیے تشریف آئے. لائٹ سے فارغ التحصیل ہونے والے تمام طلباء و طالبات یقیناً مبارکباد کے مستحق ہیں اور میں دعا ہوں کہ خدا حضور کو برکت انہیں زندگی میں بے شمار کامیابیوں سے نوازے. آمین. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ہو. حاضرین کرام، ابھی ڈائریکٹر لائٹ آپ کے سامنے اظہار خیال کر رہے تھے. آج اس تقریب میں تربیت مکمل کرنے والے طلباء و طالبات کو اسناد دی جائیں اور میں مہمان خصوصی جناب میاں محمد شہباز شریف وزیر اعلیٰ پنجاب سے التماس کرتا ہوں کہ وہ 202 طلباء و طالبات کو کامیابی سے مختلف کورسز مکمل کرنے پر اسناد دینے کا اعلان کریں. میں آج لائٹ کے مختلف کورسز میں فارغ التحصیل ہونے والے 7 بیچ کے 202 طلباء و طالبات کو اسناد دینے کا اعلان کرتا ہوں. خواتین و حضرات، اب میں جناب عدنان خواجہ چیئرمین نیب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اظہار خیال کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم شہباز شریف صاحب چیف منسٹر پنجاب، لیفٹیننٹ جنرل اعجاز احمد بخشی صاحب کمانڈر 4 کورس لاہور، چیئرمین لائٹ، خواتین و حضرات، فارمیشن کمانڈرز، عزیز طلباء مندوبہ، السلام علیکم. لائٹ کی اس پرمسرت تقریب میں مدعو کرنے پر کور کمانڈر صاحب کا بے حد مشکور ہوں. میں چیف منسٹر پنجاب کا خصوصی طور پر شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے اپنی بے پناہ مصروفیات میں سے وقت نکال کر اس تقریب میں شرکت کی. ان کی یہاں موجودگی فنی تعلیم و تربیت کے فروغ میں ان کی گہری دلچسپی کی عکاسی کرتی ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں پاکستان خوش قسمت ممالک میں سے شامل ہے جن کی آبادی کا بڑا حصہ نوجوانوں پر مشتمل ہے. ہمارے پاس یہ ایک بہت بڑا اختیار ہے. ہم نوجوانوں کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھا کر اور ان کو جدید تقاضوں کے مطابق فنی تعلیم و تربیت دے کر نہ صرف ملک کی سطح کی ترقی کو فروغ دے سکتے ہیں بلکہ انہیں بیرون ممالک میں خاص طور پر عرب ممالک میں ایکسپورٹ کر کے موجودہ تقریباً 8 بلین کے فارن ریمیٹنسز کو 3 گنا سے 4 گنا تک آسانی سے بڑھا سکتے ہیں. ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم نوجوانوں کے اندر ہنر اور محنت کی عظمت کا احساس پیدا کریں. ہنرمند افرادی قوت کے ذریعے کسی ملک کی تعمیر و ترقی کس طرح کی جاتی ہے، اس کی سب سے بڑی مثال ہمارا دوست اور ہمارا ہمسایہ ملک عوامی جمہوریہ چین ہے. اس کے علاوہ سنگاپور، جاپان، کوریا اور کچھ دوسرے ممالک بھی سب میں شامل ہیں.
हमें उनके तजर्बात से फायदा उठाना होगा। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात, वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी की हिदायत पर नेपटेक के चेयरमैन की जिम्मेदारी संभालने के बाद मैंने पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के दरमियान ताउन बढ़ाने के लिए कई इक़दाम किए हैं, जिनमें नेपटेक बोर्ड के अंदर प्राइवेट सेक्टर की भरपूर नुमाइंदगी शामिल है। प्राइवेट सेक्टर से मुलाकातों और राब्तों के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि सैकड़ों ट्रेड्स के बजाय सिर्फ 4 बड़े सेक्टर पर तवज्जो मरकूज की जाए, जिनमें हॉस्पिटैलिटी, कंस्ट्रक्शन, एग्रीकल्चर एंड लाइफ स्टॉक और IT टेलीकम्युनिकेशन जैसे शोबे शामिल हैं। ये सेक्टर्स मुंतखब करते वक्त न सिर्फ हमने मुल्क की सनती ज़रूरियात को मद्देनजर रखा है, बल्कि गैर मुल्की इंडस्ट्री की जदीद ज़रूरियात भी हमारे पेश नज़र थी। इसके अलावा हमने ब्रिटिश काउंसिल और जायका का फनी तावन हासिल करते हुए पाकिस्तान के 8 टेक्निकल इदारों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने के लिए MOUs पर दस्तखत किए हैं। इसके लिए हम हुकूमत बरतानिया और हुकूमत जापान के बेहद मशहूर हैं। ख़वातीन और हज़रात, मुझे आपको ये बताते हुए खुशी महसूस हो रही है कि पाकिस्तान आर्मी की ज़ेर निगरानी चलने वाले टेक्निकल एजुकेशन के इदारे, जिनमें 4 कोर लाहौर के तहत लाइट, 11 कोर पेशावर के तहत काइट और 12 कोर कोयटा के तहत बाइट इंस्टीट्यूट शामिल हैं, इन इदारों से तरबियत हासिल करने वाले नौजवानों को न सिर्फ हुनर सिखाए जा रहे हैं, बल्कि वो अपनी रोजमर्रा जिंदगी में भी बड़े डिसिप्लिन हो जाते हैं। मैं समझता हूँ कि नज़्म ज़ब्त की ये खूबी उन्हें जिंदगी में नुमायां कामयाबी हासिल करने में बेहद मददगार साबित होगी। इन इदारों से तरबियत हासिल करने वाले नौजवान इस लिहाज से भी खुशकिस्मत हैं कि उनकी बड़ी तादाद को तरबियत मुकम्मल होने के साथ ही मुलाज़मत मिल गई है। इसके अलावा वो अपने और अपने खानदानों की मुआशी कफालत में भी काबिल जिक्र है। जहाँ तक सूबा पंजाब में नेपटेक की सरगर्मियों का ताल्लुक है, तो मैं आपको बताता चलूँ कि पंजाब टेक्टा और पंजाब वोकेशनल ट्रेनिंग काउंसिल के साथ हमारा कई प्रोग्रामों में अमली ताउन चल रहा है, जिसके मुस्बत नतीजे निकल रहे हैं। ये ताउन इंशाअल्लाह मुस्तकबिल में भी जारी रहेगा। नेपटेक पंजाब में कायम मुख्तलिफ टेक्निकल इंस्टीट्यूट से नौजवानों को बाज़ नहायत कारामद ट्रेड्स में फनी तरबियत दिलाने के लिए वज़ीर आज़म के हुनरमंद पाकिस्तान प्रोग्राम के तहत सूबा पंजाब को अब तक 40 करोड़ 52 लाख रुपए के फंड्स जारी कर चुका है। इसके अलावा सदर पाकिस्तान के फनी महारत प्रोग्राम के तहत भी सूबा पंजाब को 13 करोड़ 81 लाख रुपए के फंड्स जारी किए जा चुके हैं। इस प्रोग्राम के तहत पंजाब की 21 पसमानदा तहसीलों में 45 इंस्टीट्यूट्स कायम किए जाएंगे, जिनमें 21 लड़कों और 21 लड़कियों के लिए होंगे, जिनके जरिए 10,425 नौजवानों को 16 मुख्तलिफ ट्रेड्स में हुनरमंद बनाया जाएगा। जनाबे वज़ीर आला साहब, सूबा पंजाब की तेज तर तरक्की के लिए नौजवानों को टेक्निकल एजुकेशन और फनी तरबियत के जेवर से आरास्ता करने के बारे में आपका जो प्रोग्राम है, हम उसको कदर की निगाह से देखते हैं। मैं आज यहाँ आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि आपके इस प्रोग्राम की तकमील के लिए नेपटेक आपके साथ हर एक किस्म का ताउन जारी रखेगा। मैं इस मौके पर लाइट के इंस्ट्रक्टर साहिबान से गुजारिश करता हूँ कि वो अपनी रवायत के मुताबिक मेहनत से नौजवानों को तरबियत फराहम करते रहें, ताकि ये नौजवान न सिर्फ अपने हुनर में इजाफा कर सके, बल्कि इस हुनर को फायदा उठाकर पाकिस्तान के मुफीद शहरी बन सके। मैं आज फारिगुल तहसील होने वाले तुलबा व तुलबात को दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। मेहनत और लगन से, और उनको तलकीन करता हूँ कि वो मेहनत और लगन से नेपटेक के तरबीती प्रोग्रामों में शिरकत की और अपने इल्म और हुनर में इजाफा किया। मैं कोर कमांडर साहब का एक बार फिर शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे आपसे चंद बातें करने का मौका फराहम किया। इंशाअल्लाह पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल की जानिब हम सबका ये सफर जारी गुजारी रहेगा। पाकिस्तान पाइंदा।
اس سے پہلے کہ مختلف کورسز میں نمایاں پوزیشن حاصل کرنے والوں کو تاریخی اسناد سے نوازا جائے، میں جناب لیفٹیننٹ جنرل اعجاز احمد بخشی، ہلال امتیاز ملٹری کمانڈر 4 کور اور چیئرمین رائٹ سے التماس کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور ہمیں اپنے خیالات سے منور کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مہمان خصوصی جناب میاں محمد شہباز شریف وزیر اعلیٰ پنجاب، جناب عدنان خواجہ صاحب چیئرمین نیبٹیک، جنرل آفیسرز، مہمانان گرامی اور خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ میں مہمان خصوصی میاں محمد شہباز شریف وزیر اعلیٰ پنجاب اور تمام معزز مہمانان گرامی کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ لائٹ کی 7ویں تقریب اسناد میں شمولیت کے لیے تشریف لائے۔ آپ کی آمد اس ادارے کے لیے باعث فخر اور عزت ہے۔ یہ ادارہ آج سے 3 سال قبل قومی خدمت کے جذبے کے تحت ہیڈ کوارٹرز 4 کور اور نیبٹیک کی مشترکہ کاوشوں اور انتھک محنت سے معرض وجود میں آیا۔ اللہ کے فضل سے لائٹ نے فنی اور تکنیکی علوم کی جو شمع روشن کی تھی، آج اس کی بدولت تقریباً 2500 سے زائد گھرانوں میں غربت و افلاس کی مایوسیاں ختم ہونے کے بعد امید اور روزگار کے چراغ روشن ہو چکے ہیں۔ ہماری نوجوان نسل کے وہ لوگ جو کم تعلیم یافتہ ہونے کی بدولت بے روزگاری اور مایوسی کا شکار تھے، لاہور انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنیکل ایجوکیشن نے انہیں مشعل راہ دکھا کر نئی امنگ کے ساتھ روشن راستوں پر گامزن کیا ہے۔ یہ ادارہ الحمدللہ آج اپنی کارکردگی کی بدولت ایک منفرد مقام رکھتا ہے اور اس طرح کے دیگر ادارے اس کی پیروی کرتے ہوئے اس دیے سے مزید دیے جلانے کی کوشش میں مصروف ہیں۔ خواتین و حضرات، پاکستان افرادی قوت کی دولت سے مالا مال ہے۔ ہمارے ملک کا ایک اہم مسئلہ آبادی اور وسائل کے درمیان بڑھتا ہوا تناسب ہے۔ ہماری آبادی ملک کے لیے مالی سرمایہ کا یقیناً ایک بہت بڑا ذریعہ بن سکتی ہے، بشرطے کہ اس کے لیے سنجیدہ اور مربوط منصوبہ بندی کی جائے۔ اسی پس منظر کے تحت فنی تعلیم کے فروغ کے لیے حکومت پاکستان نے خاص توجہ دیتے ہوئے نیبٹیک اور ٹیفٹا جیسے ادارے قائم کیے تاکہ لوگ فنی تعلیم کے زیور سے آراستہ ہو کر ایک ایسے مستقبل کی جانب بڑھیں جس سے خوشحالی، معاشی خود کفالت اور ذہنی آسودگی حاصل ہو سکے۔ حکومت کی ان کوششوں کی روشنی میں ہیڈ کوارٹرز 4 کور نے انتہائی قلیل وقت میں لائٹ کے قیام کو عملی جامہ پہنایا اور اسے پختہ خطوط پر استوار کیا۔ یہ ادارہ نہ صرف غریب اور پڑھے لکھے افراد کو روزگار فراہم کرنے میں مثبت کردار ادا کر رہا ہے، بلکہ موجودہ حالات کے تناظر میں قومی یکجہتی کو بھی فروغ دیتا ہے۔ لائٹ کی اب تک کی کارکردگی اس کی انتظامیہ کی لگن اور محنت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اس ادارے کا قیام اس بات کا مظہر ہے کہ وطن کی سرحدوں کے محافظ نہ صرف اپنی اولین ذمہ داری کو بخوبی سر انجام دے رہے ہیں، بلکہ وہ نوجوان نسل کو ترقی کی راہ دکھا کر وطن کی معاشی بنیادوں کو مزید مضبوط کرنے میں نہایت مثبت کردار ادا کر رہے ہیں۔ معزز حاضرین، قوموں کی ترقی کا راز ان کی افرادی قوت میں پنہاں ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے ملک میں کم پڑھے لکھے افراد کے لیے روزگار کا حصول تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے۔ مفلسی اور بے روزگاری کی چکی میں پسے ہمارے نوجوان ملک اور سماج دشمن ناصر کے ہاتھوں میں کھیل کر شدت پسندی اور بدامنی کا راستہ اختیار کر سکتے ہیں۔ اس لیے ملک کے بے روزگار نوجوانوں کو ہنر سکھا کر معاشرے کا اچھا شہری بننے میں مدد دینا ہم سب کا اخلاقی اور ملی فرض ہے، اور لائٹ کا قیام بھی اسی سلسلے کا ایک تعمیری اقدام ہے۔ لائٹ نے پنجاب کے ساتھ ساتھ صوبہ سرحد سندھ اور بلوچستان کے طلباء کو بھی مساوی بنیادوں پر تکنیکی تعلیم حاصل کرنے کے تمام تر مواقع حاصل ہیں۔ ملک کے دور دراز علاقوں کے طلباء کو تعلیم اور آپس میں مل بیٹھنے کے مواقع قومی یکجہتی کو فروغ دینے کی ایک کڑی ہے، اور انشاءاللہ ہم یہ کڑیاں آپس میں ملاتے اور مضبوط سے مضبوط تر کرتے رہیں گے۔
جناب محمد شہباز شریف وزیر اعلیٰ پنجاب کا انتہائی مشکور ہوں کہ وہ اپنی گوناگون مصروفیات کے باوجود یہاں تشریف لائے. ان کی یہاں موجودگی اس بات کی عکاس ہے کہ ملک کی خوشحالی کے لیے جاری فنی تعلیم اور فلاح و بہبود کے مختلف منصوبوں کی ترویج اور ترقی میں وہ بھرپور دلچسپی رکھتے ہیں. میں یہاں پر چیئرمین نیفٹیک جناب عدنان خواجہ صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس نیک کام اور اہم کام کو آگے بڑھانے میں ہمیشہ ہماری مدد کی. میں امید کرتا ہوں کہ ان کا یہ تعاون اشتراک آئندہ بھی اسی طرح جاری اور ساری رہے گا. حاضرین، آپ سب کی دلچسپی کے لیے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ موجودہ بیچ کی 315 اسامیوں کے لیے تقریباً 6000 امیدواروں نے رجوع کیا تھا. اس رجحان کو دیکھتے ہوئے میں چیئرمین اور ایگزیکٹو ڈائریکٹر نیفٹیک سے درخواست کروں گا کہ آئندہ کورسز میں طلباء کی تعداد میں اضافے کو بھی مد نظر رکھا جائے اور اس کی منظوری دی جائے. میں یہاں پہ تمام اداروں کا تہہ دل سے مشکور ہوں جن کا ذکر ڈائریکٹر نیفٹیک کرنل جوان صاحب نے کیا ہے. ان کی مدد کے بغیر یہ تعلیم جو ہم یہاں پہ لائف کے حصے میں لیتے ہیں وہ مہیا کرنا بالکل ناممکن ہے. اس لیے میں اپنی طرف سے تمام اساتذہ کرام جو ہمارے اس لائف میں تربیت دیتے ہیں ان کی جانب سے اور تمام طلباء و طالبات کی جانب سے میں ان تمام اداروں کا تہہ دل سے مشکور ہوں اور میں یقین کرتا ہوں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں ان کا یہ تعاون اور مدد اور بھی زیادہ بڑھتی رہے گی. آخر میں ایک بار پھر تمام طلباء و طالبات جن کا تعلق ملک کے مختلف حصوں سے ہے وہ کامیاب ٹریننگ پر مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ وہ دن دگنی اور رات چگنی ترقی کریں اور ہم سب مل کر پاکستان کو مضبوط سے مضبوط تر بنائیں. آخر میں آپ سب کی تشریف آوری کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اب آپ لائٹ کے طلباء جو کہ لائٹ کی بدولت اور سر روزگار ہو کر ملک قوم کی خدمت اور کامیاب زندگی بسر کر رہے ہیں کہ خیالات ملاحظہ فرمائیے. میرا نام سلطان خان ہے. میرا تعلق صوبہ بلوچستان ضلع روڈ سے ہے. میں نے اپنے علاقے میں میٹرک کا امتحان دیا. اس کے بعد فنی تعلیم حاصل کرنے کے لیے یہاں لاہور آ گیا. لاہور میں اپنے دوست کے پاس آئے. اپنے دوست نے ہمیں بتایا کہ ادھر ایک لائٹ کالج میں فنی تعلیم کا کورس ہو رہا ہے. میں اگلے دن لائٹ کالج پہنچا. مجھے کمپیوٹر اپلیکیشن کورس میں داخلہ دے دیا گیا. ادھر یونیفارم، رہائش، کھانے پینے کا انتظام اور مہینے کا 2000 وظیفہ ملتا ہے. اب میں پاک پوچھ کے زیر انتظام لائٹ کالج چیئرمین نیفٹیک کا بہت مشکور ہوں. میرا نام ویس علی ہے. میں ایک متوسط خاندان سے تعلق رکھتا ہوں اور میں 2 بہنوں کا اکلوتا بھائی ہوں اور میرے ابو ڈرائیور ہے اور میں چاہتا تھا کہ میں دوسرے انسانوں کی طرح اپنے خاندان کا بوجھ اٹھا سکوں اور اس لیے میں نے لائٹ کالج میں ایڈمیشن لیا. اب میں نے آٹو کیڈ کورس کرنے کے بعد اب اپنا میں کام کرتا ہوں اور اپنے والد صاحب کا بازو بن چکا ہوں. اس کے لیے میں پاک فوج اور نیفٹیک کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ہم 8 بہن بھائی ہیں. میرے والد ایک محنت کش انسان ہیں. میں نے لائٹ کالج سے ڈریس میکنگ کورس میں داخلہ لیا تاکہ یہاں سے کچھ سیکھنے کے بعد میں اپنے والدین کا ہاتھ بٹا سکوں. میں نے لائٹ کالج میں 1st پوزیشن حاصل کی اور صوبے بھر میں 2nd پوزیشن حاصل کی. اب میں نے اپنے گھر میں کام شروع کر دیا ہے جو کہ سب کو بہت پسند آ رہا ہے. میں چاہتی ہوں کہ میں اپنے ڈیزائن بوتیک میں سپلائی کروں جس سے میری آمدن میں اور بھی اضافہ ہو. میں چیئرمین لائٹ، نیفٹیک اور وزیر اعظم کے ہنرمند پروگرام کا شکریہ ادا کرتی ہوں جس کے باعث میں اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کے قابل ہو سکی. شکریہ چیئرمین لائٹ، شکریہ نیفٹیک. میرا تعلق گلگت کے ایک گاؤں مسگر سے ہیں اور جو چائنا بارڈر کے ساتھ ہیں. میں یہاں سے فارغ ہو کر اپنے پاؤں پر کھڑی ہو کر اپنا خاندان کی بہتر کفالت کر سکوں گی انشاءاللہ. میرا علاقہ 2005 میں زلزلے کی زد میں آ گیا تھا جس کی وجہ سے ہمارا کافی نقصان ہوا. میں نے گریجویشن کی ہوئی ہے لیکن کوئی ہنر نہ ہونے کی وجہ سے میں بے روزگار تھا. پھر میں نے لائٹ میں لیدر گارمنٹس کے کورس میں داخلہ لینے کا فیصلہ کیا. میں یہاں پر ہاسٹل میں قیام پذیر ہوں. یہاں پر مفت رہائش اور کھانے کا اعلیٰ انتظام ہے. جاب کنفرم ہو گئی ہے. میں یہاں سے کورس کرنے کے بعد میں جاب پہ چلے جاؤں.
میرا نام سمیرہ ہے. میں نے اپنے والدین کے مشورے سے لائٹ انسٹیٹیوٹ میں بیوٹیشین کورس میں داخلہ لیا. اچھا کورس کرنے کے بعد میں نے لائٹ انسٹیٹیوٹ میں ہی اپنی عملی زندگی کا آغاز شروع کیا. جون 2009 میں نیوٹیک کے زیر نگرانی آل پاکستان بیوٹیشین کے مقابلے ہوئے. صوبے بھر میں میری دوسری پوزیشن آئی. اس کے بعد میں زائناز بیوٹی ہاؤس میں جاب کر رہی ہوں جہاں مجھے اچھی سیلری مل جاتی ہے. شکریہ وزیر اعظم، شکریہ نیوٹیک، شکریہ چیئرمین لائٹ. خواتین و حضرات، اب میں جناب میاں محمد شہباز شریف وزیر اعلیٰ پنجاب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ مختلف کورسز میں اول اور دوئم پوزیشن حاصل کرنے والے طلباء و طالبات میں اسناد تقسیم کریں. بیوٹیشین کورس میں اول پوزیشن حاصل کی ہے زینت ناز نے.